کہتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر بادشاہوں کا راج تھا. محلات سونے چاندی سے سجے ہوتے تھے اور صرف ایک حکم پر پوری دنیا بدل جاتی تھی. ایک ایسے ہی عظیم سلطنت کا بادشاہ تھا، انصاف پسند، دلیر اور رعایا کے دلوں پر راج کرنے والا. اس کا نام تاریخ کے صفحوں پر سنہری حرفوں سے لکھا گیا ہے. لیکن اس بادشاہ کی سب سے قیمتی دولت نہ اس کا خزانہ تھی، نہ لشکر، بلکہ اس کی تھی 7 بیٹیاں. 7 بیٹیاں، 7 رنگ، 7 کہانیاں. ہر ایک بیٹی اپنے مزاج، اپنے انداز اور اپنی خوبیوں میں بے مثال تھی. کہیں نرمی تھی تو کہیں بہادری، کہیں علم و حکمت تو کہیں عاجزی و محبت. یہ بیٹیاں اس کی آنکھوں کا نور تھیں. ان کے بغیر بادشاہ کی زندگی سنسان لگتی تھی. وہ ان کے ساتھ وقت گزارتا، ان کی باتیں سنتا، ہنستا، کھیلتا، سکھاتا. وہ باپ ہونے پر فخر کرتا تھا. ہر جمعے کی شام ایک خاص محفل منعقد ہوتی تھی کہ صرف بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیاں، بغیر کسی درباری، وزیر یا سپاہی کے، صرف خاندان کا پیار. وہ محفل گلابوں کی خوشبو، قہقہوں کی گونج اور علم و عقل کی روشنی سے بھرپور ہوتی تھی. ایک دن اسی محفل میں جب چاندنی اپنی روشنی بکھیر رہی تھی، بادشاہ نے سب بیٹیوں کو غور سے دیکھا اور ایک سادہ مگر بہت گہرا سوال پوچھا. بادشاہ نے کہا، بیٹیوں، سچ سچ بتاؤ، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اور کس چیز سے تشبیہ دے کر بیان کرو گی؟ یہ سوال عام نہیں تھا، نہ صرف ایک باپ کا بلکہ ایک بادشاہ کا سوال تھا، اور اس کا جواب اس پوری سلطنت کی تقدیر بدل سکتا تھا. سب بیٹیاں چونک گئیں، لیکن یہ موقع تھا اپنی محبت کو ظاہر کرنے کا. اب دیکھا یہ جائے گا کہ ہر بیٹی اپنے دل کی بات کیسے کہے گی. کیا ایک باپ اپنی بیٹی کی سچائی سمجھ پائے گا یا محبت کو غلط سمجھ بیٹھے گا؟ محفل میں ایک خاموشی چھا گئی. سب بیٹیوں نے باپ کی آنکھوں میں جھانکا. کوئی ہنس رہی تھی، کوئی گہری سوچ میں تھی. سب سے بڑی بیٹی نے اپنے گلابی لباس کو تھوڑا سنوارا اور بولی، ابا حضور، مجھے آپ سے ویسی ہی محبت ہے جیسے سونے سے ہوتی ہے، قیمتی، چمکدار اور شاہی. بادشاہ مسکرایا. کسی باپ کو اپنی بیٹی سے ایسا پیار بھرا جواب ملے تو دل خوش ہی ہو جاتا ہے. دوسری بیٹی نے سنہری چوڑیاں بجائیں اور نرمی سے کہا، مجھے آپ سے محبت موتیوں کی طرح ہے، سفید، پاکیزہ اور انمول. بادشاہ نے سر ہلایا. کیا ہی خوبصورت انداز بیاں تھا. تیسری بیٹی نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، مجھے آپ سے ویسی ہی محبت ہے کہ جیسے ریشمی کپڑوں سے ہوتی ہے، نرم، خوبصورت اور فخر کا باعث. ہر بیٹی اپنا انداز محبت پیش کر رہی تھی. چوتھی نے کہا کہ آپ کے بغیر زندگی ایسی لگتی ہے کہ جیسے خزاں کا موسم، آپ میری بہار ہیں. پانچویں نے کہا کہ آپ میری روشنی ہو، جیسے چراغ بغیر تیل کے نہیں جلتا، ویسے ہی میں آپ کے بغیر بالکل ادھوری ہوں. چھٹی نے کہا، میری محبت آپ سے ایسی ہے کہ جیسے مٹی کو پانی سے ہوتی ہے، سیراب، لازم اور جڑ سے جڑی ہوئی. بادشاہ کا دل باغ باغ ہو رہا تھا. پھر باری آئی 7ویں بیٹی کی، چھوٹی، معصوم اور کم گو، لیکن نظر کی تیز، سوچ کی گہری. وہ خاموشی سے اٹھی، نہ جھجک نہ ناز، بس سچ بولنے کا جذبہ. اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ابا حضور، مجھے آپ سے محبت نمک کی طرح ہے. پورا دربار سناٹا. نمک؟ سونا، موتی، ریشم اور یہاں نمک؟ بادشاہ کا چہرہ بگڑ گیا. نمک؟ تمہیں میرے لیے اس معمولی چیز کی مثال ملی؟ میں تمہاری محبت کو کیسے سمجھوں؟ وہ خاموش رہی، کیونکہ بعض محبتیں صرف وقت ہی سمجھاتا ہے. بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اسے لگا کہ جیسے اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کا مرتبہ سب کا مذاق اڑایا گیا ہے. اس نے درباریوں کے سامنے فیصلہ سنایا کہ اس بیٹی کو میری آنکھوں سے دور کر دو.
آج سے نہ یہ محل کی شہزادی ہے اور نہ ہی یہ میری بیٹی۔ محل کے در و دیوار خاموش ہو گئے۔ چھوٹی بیٹی کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ سر جھکائے چل دی۔ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کی ناراضگی سے خوش ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ وقت اس کا سچ بولے گا۔ اسے ایک دور دراز گاؤں میں چھوڑ دیا گیا، جہاں نہ محل تھے، نہ خادم، نہ سونا، نہ موتی، بس ایک چھوٹا سا کچا گھر، کچھ درخت اور ایک بیوہ عورت جس نے اسے پناہ دی۔ وہ بیٹی وہاں دن رات خدمت کرنے لگی، پانی بھرنا، چولہا جلانا، کھیتوں میں کام اور لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا۔ محبت کی جو چمک اس کے دل میں تھی وہ اب اس کی زندگی کے عمل میں نظر آتی تھی۔ ادھر محل میں زندگی حسب معمول چلتی رہی، لیکن وقت تھمتا نہیں، سال گزرتے گئے۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ سلطنت کی ایک بڑی دعوت ہوگی۔ تمام وزیر، سردار، تاجر اور قریبی ملکوں کے سفیر مدعو کیے گئے۔ دعوت کی تیاری عروج پر تھی۔ کھانا پکانے والے اعلیٰ باورچی شاہی باورچی خانے میں دن رات کام کر رہے تھے، مگر چھوٹی بیٹی کے دکھ سے آشنا ایک بوڑھی خادمہ نے خفیہ طور پر تمام کھانوں سے نمک نکال دیا۔ دعوت کا دن آیا، مہمان آئے، دسترخوان سجے، خوشبوئیں اٹھی، لیکن جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں گیا سب نے چونک کر دیکھا۔ یہ کیا؟ یہ کھانا تو بالکل بے ذائقہ ہے، کسی چیز میں مزہ ہی نہیں، یہ شاہی دعوت ہے؟ بادشاہ نے خود نوالا چکھا اور ٹھٹک گیا۔ نہ بریانی میں مزہ، نہ شوربے میں ذائقہ، نہ گوشت میں وہ مٹھاس، کچھ بھی نہیں۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج سمجھ آیا نمک کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور میری بیٹی نے مجھ سے کتنی گہری محبت کی تھی۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو تلاش کرو، اسے لے آؤ، اب میں اس کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ چند دن بعد وہی بیٹی سادہ لباس میں، آنکھوں میں سچائی، دل میں وفا لیے واپس محل آئی۔ محل کے در و دیوار بھی اس کے آنے پر جھوم اٹھے۔ بادشاہ نے بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، میری جان، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تیری سوچ کو حقیر جانا، مجھے معاف کر دے۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پر مسکراہٹ۔ ابا حضور، میں نے آپ سے نمک جیسی محبت کی تھی، لازمی، خالص اور بے غرض۔ اس کہانی سے یقیناً ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ محبت کا اظہار قیمتی چیزوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اظہار صرف خلوص اور سچائی سے ہوتا ہے، کہ جس کے دل میں خالص محبت ہوتی ہے۔ کبھی کسی کی بات کو اس کی ظاہری مثال سے نہ پرکھو، اصل نیت دیکھو، اور نیت ہی دیکھی جاتی ہے۔ ہر چھوٹی چیز کی بڑی قدر ہوتی ہے، چاہے وہ بہت ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، تو نمک جیسے چھوٹے ذائقے کے بغیر زندگی پھیکی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سچ کڑوا لگتا ہے، مگر وقت اس کی خوبصورتی کو ظاہر کر ہی دیتا ہے۔ لہولہان جذبات، روح کے گہرائیوں تک جا چکی تکلیف اور ہر بیٹی کے سفر کے بعد بادشاہ کی 7 بیٹیوں کا صبر، تقوی اور ایمان اب ان کے مقدر کا فیصلہ طے کرنے لگا تھا۔ جب بادشاہ کو اپنی بیٹیوں کا سب کچھ معلوم ہوا، ان کا صبر، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاق اور ان کی وفاداری، تو اس کا دل رو پڑا۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، یا اللہ، جو میں نہ پہچان سکا تو نے وہ مجھ پر آشکار کر دیا۔ میری بیٹیاں ہی میری اصل دولت ہیں۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا، مجھ سے ایک باپ ہونے کے باوجود انصاف میں چوک ہوئی، لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی غلطی سدھار سکوں۔ پھر اس نے ہر بیٹی کے لیے الگ ایک علاقہ، ایک سلطنت طے کی، لیکن اس بار یہ سلطنت جاہ و جلال کا نظام نہیں، بلکہ انصاف، عدل، تقوی اور عبادت کا مرکز بن گیا۔ ہر شہزادی نے علم، دین اور انسانیت کا پرچم کو بلند کیا۔ سب سے چھوٹی بیٹی کہ جسے سب نے کمزور سمجھا تھا، روحانی سفر پر نکل گئی۔ اس نے حقیقت کو تلاش کیا اور ایک اللہ والے بزرگ کی صحبت میں رہی۔ اس بزرگ نے اسے کہا کہ سلطنت صرف تختوں سے نہیں چلتی بیٹی، دلوں کے تعلق اور اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ تم صبر کرو،
اللہ تمہیں وہ عزت دے گا جو زمانے کی طاقت بھی نہیں چھین سکتی۔ وقت گزر گیا، بادشاہ نے اپنی سلطنت انہی بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود ایک درویش کی زندگی اختیار کر لی۔ اس نے آخری سانس اللہ کے نام کے ساتھ لی اور کہا، جب تک بیٹیاں اللہ کے راستے پر ہیں میری سلطنت زندہ ہے۔ ہر شہزادی نے اپنے علاقے کو انصاف، امن اور دین کا مرکز بنایا۔ ان کا نام لوگ بڑے عزت اور احترام سے لیتے تھے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزت اور سلطنت وہی پاتا ہے جو صبر، تقوی اور انسانیت کو اپنا نصب العین بنا لے۔ جی سامعین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرنے نہ بھولیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔